ویلکم بیک ناظرین ہم پروگرام کے پہلے چنک میں تو سراج الحق صاحب سے بات کر رہے تھے، لیکن مجھے ابھی جناب محترم فیصل چودھری صاحب نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم چودھری صاحب، ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو سر۔ سر موجودہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس حوالے سے جناب کی تھوڑی سجیشنز بھی چاہیے اور تجزیہ بھی چاہیے اس وقت۔ آج سب سے پہلے تو میں جو خبریں کے اخبار کے اوپر فرنٹ پیج پہ سر جو زینت بنی ہے آج خبر، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، کیا صورتحال ہے؟ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نواز شریف صاحب پانچویں دفعہ بھی بن جائیں تو سائبر نظام میں ان کی میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے کسی اور کی گنجائش ہے جی، اور انہی کا رہے گا۔ باقی یہ بات چیت یہ گوسپ چلتی رہتی ہے۔ اچھا ویسے چودھری صاحب پاکستان کے اندر آپ نے ماضی میں کچھ مہینوں میں دیکھا ہوگا جس چیز کا ماحول بنایا جاتا ہے وہ ماحول پھر کریٹ کر کے اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے۔ دیکھیں سر نواز شریف صاحب جو ہے نا، جی سر، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ قبولیت کے جو پیرامیٹرز ہیں ان پہ پورے اترتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے اتنا تابعدار آدمی کی جو ہائبرڈ نظام میں اشرافیہ ہے یا مقتدر حلقے ہیں ان کو کہاں ملنا ہے؟ نہیں اس میں تو اس لیے جو ہے وہ جی ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جو چیز ہے یہ ایسے چلے گی۔ اصل میں اس میں جو فارمولا بتایا گیا ہے جو اور چیف ایڈیٹر صاحب نے بتایا ہے اور بڑا سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہے چودھری صاحب، کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، شہباز شریف صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بنیں گے، اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنیں گے، یا دوسری آپشن یہ بھی لائی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم اور بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہو سکتے ہیں۔ اصل میں یہ سٹوری اس وجہ سے سٹارٹ ہوئی ہے جس میں نے انالیسس جتنا اسیسمنٹ کی ہے کہ نون لیگ کی یہ بات تو واضح تھی کہ جب ان کے الیکشنز کے بعد جنرل الیکشن 2024 کے بعد جب سمپل میجورٹی نہیں تھی ان کے پاس، تو یہ بات انہوں نے اعادہ کیا تھا کہ ہم جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت بنائیں گے، تو پھر نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے آگے۔ اب سمپل میجورٹی آ گئی ہے، پیپلز پارٹی کی سمپل میجورٹی کے اندر کوئی ضرورت رہی نہیں ہے، ایم کیو ایم یا باقی ایک دو پارٹیز ملا کے آرام سے سمپل میجورٹی بن رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر اگر یہ ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اس میں فائدہ لے سکتی ہے؟ پھر تحریک انصاف کو تو ان کے تو خلاف ہی ہے نا یہ سارا سسٹم جی، اور ان کو خلاف ہی انہیں کو دبانے کے لیے کیا ہے جی۔ لیکن خواہش ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کی یا ان کے خاندان کی، باقی کوئی نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں تو ان کے بھی عہدے رکھ لیں جو اس طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ موجودہ سینیریو میں ممکن ہوگا، اور ہم یہاں پہ ظاہر ہے ان کی تو کوئی اپنی وہ معاملہ نہیں ہے کوئی، ابھی تو مزید ان کو جو ہے وہ بھی دینی ہے، مزید سیٹیں بھی مل جائیں گی تو، لیکن یہ 2/3 جو 28 امینڈمنٹ ہے اس کو لانا ہے، اس کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت ہوگی، تو نواز شریف صاحب کے لیے اتنا بڑا گیمبل کیوں کوئی کرے گا؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ بالکل اس میں آپ کی بات کا وزن ہے، بالکل 2/3 کی بھی بات ہے، اور سینٹ میں بھی دیکھیں تو وہ میجورٹی میں وہاں بھی پیپلز پارٹی ہے۔ جی ہاں سینٹ میں بھی میجورٹی ہے ان کی، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ جس دیکھنا ان کا تو ریٹرن معاہدہ آپس میں، تو اس معاہدے کے مطابق ہی چلنا ہے نا، تو پیپلز پارٹی والے کوئی اچھا ریٹرن معاہدے کی آپ نے بات کر دی، وہ اچھا سودا کرتے ہیں، ریٹرن معاہدے کی سر آپ نے ریٹرن معاہدے کا آپ خود ہی آپ نے تذکرہ کر دیا، میرا اگلا سوال بھی یہی تھا۔ سہیل وڑائچ صاحب نے اور سینئر تجزیہ کار ہیں باقی جو اس چیز کو انڈوس کر رہے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا زرداری صاحب اور نون لیگ کے اندر کہ 2.5 سال وہ لیں گے 2.5 سال وہ لیں گے۔ اچھا اس میں بھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس میں کوئی عمل درآمد پہ نون لیگ اب آ نہیں رہی، اور زرداری صاحب نے بھی یہ سگنل دیا ہے کہ آپ رہنے دیں اپنے ٹرم کو، کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو عوامی سطح پہ ہمیں پھر وہ جو ہے نا نالا جو ناراضگی فیس کرنی پڑے گی۔ میرا نہیں خیال کہ وہ نواز شریف یا شہباز شریف یا مقتدرہ جو ہیں وہ بلاول صاحب کو کبھی بھی اس پوزیشن پہ لانا چاہیں گے، اور ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے، اتنا تابعدار وزیر اعظم کس کو ملنا ہے تو اس کو کیوں بدلیں گے؟ ٹھیک ہے سر، تابعدار وزیر اعظم سر ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف کا سینیریو کس طریقے سے سمجھتے ہیں؟ ایک یوم سیاہ پہلے منایا گیا،
آج 26 نومبر جناب محترم سر، آج یوم سیاہ پاکستان تحریک انصاف منا رہی ہے، آپ کس طریقے سے اس سینیریو کو دیکھتے ہیں؟ سمبولکلی یوم سیاہ کر لینا، اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا؟ کیا سینیریو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بن رہے ہیں آپ سر؟ تحریک انصاف کے لیے فی الحال تو کوئی سینیریو نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی ایونٹ کا انتظار کرنا پڑے گا، کوئی سلسلہ ابھی تک تو سامنے نظر نہیں آ رہا۔ یہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے، پچھلے سال آج کے دن 15 شہادتیں ہوئی تھیں ہماری، اگر اس پہ کنسولیڈیٹ کیا جاتا، اس وقت پارلیمنٹ سے باہر آتے، اس وقت ایک منظم تحریک چلائی جاتی تو پھر تو کوئی صورتحال بن سکتی تھی، لیکن آج اتنے ایک سال گزرنے کے بعد دیکھیں نا، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور تعداد جو ہے بڑھا چڑھا کے نہ کریں، جس سے ان معصوموں کی جن کی جان چلی گئی ہے وہ بھی رائے گاہ چلی جائے گی۔ اور وہی ہوا جب آپ خواہشات کو خبر بنا دیتے ہیں اور خام خواہ جو ہے وہ ایک ایسی ڈگر پہ چلے جاتے، دیکھنا ایک بھی پاکستانی شہید ہو جانا وہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور چودھری صاحب، آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے ہی، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کے ہی لیڈران نے سر یہ سامنے رکھی تھی زیادہ پھر یہ معاملات نہیں، وہ پھر ثابت نہیں نا، دیکھیں نا آج بھی ہم 15 کے اوپر ہی ہیں نا، یہ غلطی تھی نا پھر یوم سیاہ پاکستان تحریک انصاف اس بات میں بھی منائے نا کہ اپنی جو غلطی تھی پھر۔ نہیں دیکھیں، یوم سیاہ منانے کا تو اس کا تو مقصد ہے نا ان شہداء کو یاد کرنا۔ سر وہ گزارش یہ ہے چودھری صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ، کسی پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، گزارش یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر پرائم فیشا ہے، اگر کسی کی بھی وہاں پہ شہادت ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، جیسے کسی بھی سینیریو کے اندر یہ معاملہ بن جاتا ہے، اس کے بعد اس معاملے کو زیادہ اسٹرینتھ بنانا، اگر وہاں کا ایک دو وکٹم ہے تو وہ روپوش ہو جاتا ہے سر، اس بات کی آپ بھی میرے خیال میں اس پہ متفق ہوں گے میرے ساتھ۔ نہیں دیکھیں، شہادتیں تو ہوئی ہیں، اس کے تو اہل شاہدین بھی ہیں، نام بھی ہیں، پتے بھی ہیں، کنفرمیشن بھی ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں انصاف کا نظام اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کسی کے اس پہ نہیں دیتے، ریاست کو اپنے شہریوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، نہتے شہریوں کے اوپر اسپائرنگ کرنا اور ان کی جان سے چلے جانا، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اسی طرح جو سپاہی ہیں، وہ دیکھیں نا، آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے ہیں ہمارے لڑکے، ان کو ڈال دیا، ایک ہارٹ اٹیک سے سپاہی شہید ہوا تو اس کو اس پہ ڈال دیا، اور ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال بھی تو نہیں سر۔ بالکل سر چودھری صاحب، میری ایک اور بات سے بھی میرے خیال میں آپ متفق ہوں گے، اگر کوئی لیڈر لیڈ کر رہا ہے وہ پھر موقع سے کہیں اور چلا جائے تو عوام کارکنان بیچارے ان کا ہی استحصال ہوتا ہے۔ یہ تو پاکستان کا موجودہ اور جو ہم ماضی کی بھی بات کریں، یہی المیہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا سر رہا ہے۔ دیکھیں، اس کی تو اور 100 چیزیں نکل سکتی ہیں نا، اور 100 توضیحات نکل سکتی ہیں۔ بالکل، یہ لمبی ڈیبیٹ ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک تلخ بات ہے کہ سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، سامنے جو راستے کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا وہ ہم ایک سٹرگل جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کی بات کر رہے ہیں، یا ایک دو سٹرگل ایوانوں کے اندر ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن ہم اگر گراس روٹ لیول پہ بات کریں، ریسنٹلی اب ضمنی الیکشنز کی بات کر لیں، ہری پور کی یا لاہور کی بات کر لیں، تو پھر مقبولیت یا کیا عوام پھر مسترد کرنے لگی اب پاکستان تحریک انصاف کو آہستہ آہستہ؟ نہیں، الیکشنز کا کوئی، دیکھیں یہ الیکشنز پاکستان میں ریلیونٹ ہو چکے ہیں، لوگ ووٹ کی زید کو ڈالتے ہیں، نکل بکر کو آتا ہے، تو اس لیے لوگوں کا جو ہے نا اس الیکٹورل پروسیس پہ اعتماد ختم ہو چکا ہے، اور خاص کر ضمنی الیکشن جو ہیں وہ بالکل ہری پور یہ ہمارے بالکل ساتھ لگتا ہے، ہمارے بہت تعلق ہے لوگوں کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، سب یہ بتا رہے ہیں کہ فارم 45 میں وہ عمر ایوب صاحب جیتے ہوئے، فارم 47 میں ہرا دیا، اور لیکن وہاں پہ کیونکہ حکومت اپنی ہے تو وہ سارا جو ہے سلسلہ اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے تھا۔ اچھا سر، اس میں تنظیمی سطح پہ پاکستان تحریک انصاف بھی غلط فیصلے کر رہی ہے کچھ۔ اگر لاہور کی ہم بات کریں NA 129 کی، یہی پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی معروفیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ہری پور کی بات کریں اور لاہور کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف نے انہی کی فیملی سے ان کو ٹکٹ دی۔ لاہور کے اندر اگر ریزلٹس تھوڑے تبدیل ہوئے، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک اور بھی نیازی صاحبان تھے
جو پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ الیکشن لڑ رہے تھے انہوں نے بھی اچھے خاصے ووٹ لے لیے. تو پاکستان تحریک انصاف غیر حاضری میں خان صاحب کی کس طریقے کے فیصلے کر رہی ہے جس سے سر بہت نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ یہ بات تو خیر پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو نہیں لڑنا چاہیے الیکشن. جو بائیک آؤٹ کر دیا تو سب جگہ بائیک آؤٹ ہو جاتا. بائیک آؤٹ افیکٹو بھی تھا, وہ نظر بھی آیا, سیاسی طور پہ اچھا احتجاج ہو گیا. تو یہ جو آپ بات کریں دوسرا اوپر سے ٹکٹ دینے تھے تو کارکنان کو دیتے ہیں, ہر کوئی فیملی میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر بعد میں ہمارے جو پارٹی وہ موروثیت پہ نہیں چلتی, وہاں پہ یعنی ہر بندہ جو ہے اس کو اپنی اس کی ورکنگ دیکھ کے بات کی جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو اپنی جگہ پہ ہیں اور یہ باتیں کافی حد تک درست بھی ہیں, لیکن اگر چلیں کسی اور کو بھی دے دیتے ہیں تو انہوں نے تو پیپلز پارٹی جو ان کی اتحادی جماعت ہے اس کو نہیں چھوڑا, تو باقی تو انہوں نے کیا کرنا ہے. لہٰذا میں یہ الیکشنز کے معاملات کو اتنا یہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے خاص کر پنجاب سے تعلق رکھنے والی ادر دین عالیہ حمزہ کے, یہ سارے رائٹ لیفٹ پہ ہوتے ہیں. یہ تو کچھ جاتے نہیں ہیں نہ کمپین کرتے ہیں, یہ تو ایک عجیب و غریب سلسلہ جو ہے اس پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر اس میں یہ بتائیں کہ جو اڈیالہ کے باہر کل رات سینیریو بنا اور بانی پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم کی جو سسٹرز تھی وہ وہاں پہ ملاقات کے لیے کل منگل کا دن کا موجود تھا, پھر وہ کل رات پورا کل 10 گھنٹے کی کوئی میرے خیال میں احتجاج وہاں پہ ریکارڈ کرایا گیا. اس تمام سینیریو کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں سر؟ ملاقاتوں کا سلسلہ تو بڑے ٹائم سے اب میرے خیال میں بند ہی ہو گیا جب سے سہیل افریدی صاحب والا فیصلہ ہوا ہے, تو یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے سر؟ آئی تھنک اگلے 2 ہفتوں میں یہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ کس طریقے سے ٹھیک ہوگا سر؟ کوئی بات ہو گئی ہے؟ نہیں, ملاقاتیں بحال ہو جائیں گی. ملاقاتیں بحال ہو جائیں گی. یہ جو مس علیمہ جو ہے ہمشیرہ بانی پی ٹی آئی, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایس ایچ او صاحب نے جو ہے وہ یقین دہانی کرائی ہے. اچھا ایس ایچ او صاحب اور یا ہم بات کریں جیل جو تمام وہاں کے جو اہلکار ہیں, کیا ان کی یقین دہانی سے تو پہلے کبھی ملاقات ہوئی نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی پیج کے اوپر کوئی کمٹمنٹ چل رہی ہے, کوئی ڈیل چل رہی ہے؟ احتجاج ریکارڈ کرانا تھا, اچھا احتجاج کا ریکارڈ کرایا کہ بڑے عرصے کے بعد پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے اور اس پہ بہنوں کو تعداد دینی چاہیے, دلیری سے انہوں نے کیا. نہیں وہ لیڈرشپ کو, جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے بہنوں کی جدوجہد سے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہاں پہ رہنا جس طرح سے دلیری سے انہوں نے کیا وہ اچھی بات ہے. باقی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایس ایچ او لیول کی بات چودھری صاحب اتنی معمولی بات ہے نہیں جتنی آرام سے آپ نے کر دی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سی ایم سہیل افریدی کے جو خطوط تھے جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ کو یا شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو رجوع کرنا کہ مہربانی کر کے ملاقات کروا دیں, اس کے بعد بھی ملاقات نہ ہونا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 1-2 ہفتے کے اندر ملاقات اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا, اس کے پیچھے کوئی اوتھینٹک سورس یا کوئی آپ کے پاس ذرائع ہے سر؟ آج تک آپ نے اپنے ذرائع بتائیں؟ نہیں میں ذرائع نہیں پوچھ رہا, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کوئی اوتھینٹک آپ کے پاس کوئی آگی ہے کوئی کہ ایسا کچھ ہونے لگا ہے, میں ذرائع نہیں پوچھ رہا. نہیں مجھے آپ کی اسسمنٹ ہے یا پریڈکشن ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. میں نے عرض کیا نا کہ ہو جائے گا, اب جو جس مقصد کے لیے روکی گئی تھی وہ تو آج پورا ہو جائے گا کل, تو وہ اگلے ہفتے سے ہو جائیں گی شروع, اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے. اگر میں گوشت گزار کروں وہ کون سا مقصد سر؟ اور بھائی نومبر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس ملک میں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر اس میں مجھے یہ بتا دیں خاص طور پہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے, اپ کمنگ 28ویں ترمیم کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ آپ خود بھی لیگل جیورسٹ ہیں اور 27ویں ترمیم کے معاملے کے اوپر بھی کچھ وکلا جو ہیں, کچھ وکلا کا گروپ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹانس رکھتا ہے, کچھ ڈیفرنٹ سٹانس رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کے ججز نے بھی اپیل دائر کی. اس تمام سینیریو کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی لائر موومنٹ والی کوئی بات کرتا ہے؟ کیا ایسا کوئی سسٹم کوئی بننے لگا ہے پاکستان کے اندر یا صرف باتیں ہیں؟ ججی بکری ہو گئے, وہ نکلے ہی نہیں, تو یا تو وظیفہ دینے کے بعد باہر نکلتے, اپنے پینشن اپنے وہ سب کچھ چھوڑتے, وہ آئے ہی نہیں. تو ایسے میں گگلا تحریک کیسے چلے گی؟ یہ تو جن کا کاز ہے وہ خود نکلے نا, یا تو جی وہ جب نہیں نکلیں گے تو کیسے چلے گی؟ یہ تو ظاہر وہ لوگ ہیں جو وکلا جو ہیں وہ ایک سٹانس رکھتے ہیں. 27ویں ترمیم کے بعد ظاہر پاکستان میں جوڈیشری کو بہت بڑا ڈنٹ پڑ گیا ہے نا, ٹھیک وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن تحریک چلانے کے لیے تو جو ججز ہیں وہی آگے لگے نا.
تو وہ تو قیادت کا ٹھیک ہے سیاست اور وکلا میں جی قیادت کا فقدار ہے، وہ فل ہوتا نظر نہیں آتا پھر. اچھا سر، اس میں یہ بتائیے گا کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا بائیکاٹ کرے گی. نہیں کرنا چاہیے، کورٹس کا بائیکاٹ کو فائدہ مند نہیں ہو، کیونکہ یہی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں جو تمام کانسٹیٹیوشنل کیسز کو دیکھے گی، یا ہم فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں ایٹ لارج کے اوپر. تو پاکستان تحریک انصاف اگر یہ کرتی ہے تو میرے خیال میں جس طریقے سے اب یہ بھی تاثر ہے کہ ضمنی الیکشنز کے اندر بائیکاٹ کر کے یہ ایک سب سے بڑی غلطی تھی، پھر یہ بھی سب سے بڑی غلطی سمجھی جائے گی. بائیکاٹ حل نہیں نہ ہوتا سر کسی چیز کا. بائیکاٹ کرنے سے کوئی چیز آپ کی جو ہے نا بجائے اس کے کنفرنٹ کرنا جو ہے وہاں پہ وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. بائیکاٹ جو ہے وہ تو فیسیلیٹیشن ہو جاتی ہے اگلے کی، وہ تو آپ ایک ایزی وے آؤٹ دے دیتے ہیں. تو یہ بات آپ کی درست ہے جی کہ آسانی ہو جاتی ہے نا مخالف کو، تو مخالف کا تو مقابلہ کرنا چاہیے، ہر سطح پہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ 27ویں ترمیم کی جو بات کی جا رہی ہے خاص طور پہ NFC کے حوالے سے یا نئے صوبوں کے حوالے سے، اس میں اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر بہت سارے ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ اس چیز کی پراپر کیمپین کر رہے ہیں پچھلے 6 سے 8 مہینے کے اندر، اور بہت سارے پاکستان کے اندر پنجاب لیول پہ سیمینارز ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے مزید جو صوبے ہیں وہ بنائے جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ آپ تک کوئی ایسی خبر ہے کہ پاکستان کے اندر مزید یونٹس بنا کے وفاق کو مزید مضبوط کرنے کا جو ہے وہ ارادہ مکمل کر لیا گیا ہے؟ نہیں، وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کو تھوڑا بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. نئے صوبے نہیں بن سکتے، نئے صوبوں کا جو پروسیس ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، اور نہ ہی اس طرح سے صوبے جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں. انتظامی سطح پہ ہمارے یہاں پہ صوبوں کا معاملہ بہت سیاسی ہو گیا ہے. سندھ پہ بھی بہت اعتراض اٹھے گا، پنجاب میں بھی اعتراض اٹھے گا، اور باقی جو ہیں پھر اگر آپ نے صوبے بنانے ہیں تو پھر بلوچستان کے بھی آپ کو صوبے کرنے پڑیں گے، KP کے بھی. تو میرا خیال ہے کوئی راضی نہیں ہوگا اس بات پہ. اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈرز کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، محمود خان اچکزئی صاحب کے نام پہ اعتراض آ گیا تھا کہ کوئی اور نام دیں. اب اس میں کوئی ہے آپ کے پاس خبر سر کہ کیا معاملہ تحریک انصاف لایا عمل اپنا رہی ہے سینٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی؟ ادھر تو ذاتی کی بات ہے، اپوزیشن اپنا نام دے گی تو کون کیوں کہے گا کہ آپ نام چینج کریں؟ ہاں، ان کے پاس اکثریت ہے وہ. بالکل بالکل، یہ تو ذاتی ہے. بالکل سر. فیصل چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ سر، آپ کا کائنڈ ٹائم، تھینک یو سو مچ، وارم ویلکم سر. اللہ پاک سلامت رکھے سر آپ کو. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، اور ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی خاص طور پہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے، اور جس طریقے سے آج کی یہ جو خبر تھی، جو بڑی بہت ڈیٹیل خبر آج اخباروں کے اوپر سرخیوں میں تھی، کہ جس طریقے سے قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشننگ دکھائی گئی اور آپشنز دکھائے گئے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم چوتھی بار بن سکتے ہیں. اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ نئی مخلوط حکومت اگر بنتی ہے تو اس کے اندر بلاول بھٹو صاحب کو وزیر خارجہ کا جو ہے وہ عہدہ جو ہے وہ سونپنے کی بات کی گئی. یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ کس طریقے سے جاتا ہے، کیونکہ آج نواز شریف صاحب کی پھر ایک انٹری بھی ہوئی ہے ایک قسم کے، جو ضمنی الیکشنز کے اندر وننگ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ آج انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے ڈیٹیل میں آج بات کی کہ غیر حاضری کے نون لیگ کی غیر حاضری کے اندر 2018 سے لے کر 2022 تک یہ ان کے الفاظ تھے کہ پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے. یہ تمام تر صورتحال ہے ناظرین، لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے فیصل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ نومبر جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، کوئی معاملات حل ہوں گے، بانی PTI کی ملاقاتیں بھی سٹارٹ ہو جائیں گی، اپ کمنگ جو نیکسٹ ایئر ہے اس کے اندر 28ویں ترمیم کی بھی بات کی جا رہی ہے. یہ تمام تر معاملات جو ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہونے کو ہے. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.